پاکستان کی کئی نامور شخصیات نے اعضاء عطیہ کرنے کا اعلان کیا ہے تاکہ وہ مرنے کے بعد دوسروں کی زندگی بچانے کا ذریعہ بن پائیں۔ ایک شخص کتنے اعضاء عطیہ کر سکتا ہے اور شریعت اس حوالے سے کیا رہنمائی کرتی ہے، جانیے حامد الرحمان کی اس رپورٹ میں۔ اعضاء کا عطیہ، کسی کی زندگی کے لیے آپ کا صدقہ۔ کراچی میں سب سے پہلے 1998 میں نوید نامی نوجوان کے اعضاء بعد از مرگ عطیہ کیے گئے۔ عوام میں آگہی کے لیے صدر پاکستان آصف علی زرداری، فہمیدہ مرزا، شوکت ترین، سابق چیف جسٹس میاں ثاقب نثار سمیت کئی نامور افراد بعد از مرگ اعضاء عطیہ کرنے کا اعلان کر چکے، جبکہ عبدالستار ایدھی کے اعضاء عطیہ کیے جا چکے ہیں۔ ٹرانسپلانٹیشن سوسائٹی آف پاکستان کے جنرل سیکریٹری مرزا نقی ظفر کا کہنا ہے کہ ایک فرد تقریباً 8 اعضاء عطیہ کر سکتا ہے۔ ڈیزیز پرسن سے آپ 2 گردے لے سکتے ہیں، 2 کارنیا لے سکتے ہیں، جگر لے سکتے ہیں، اس کے 2 حصے ہو سکتے ہیں، 2 لنگ لے سکتے ہیں، انٹسٹائن لے سکتے ہیں، پینکریاس لے سکتے ہیں۔ تو ایک انسان سے کئی جانیں بچائی جا سکتی ہیں۔ یہ سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہے ڈیسیز آرگن ڈونیشن کا۔ SIUT نے جو پہلے 26 ڈیسیز ڈونر ٹرانسپلانٹ کیے تھے، وہ سارے گردے یورپ سے آئے تھے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اعضاء عطیہ کرنے کا قانون تو موجود ہے، لیکن مذہبی اسکالر مفتی زبیر کے مطابق شریعت میں اعضاء عطیہ کرنے کی ممانعت ہے، مگر کچھ اسکالرز چند شرائط کے ساتھ اعضاء عطیہ کرنے میں نرمی کا ذکر کرتے ہیں۔ ماہر ڈاکٹر بتائے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ عضو کی منتقلی سے اگلے مریض کو شفا حاصل ہونے کا پورا یقین یا کم از کم گمان غالب ہو۔ مسلمان کا عضو مسلمان کو لگایا جائے، مسلمان کا عضو کسی غیر مسلم کو، یا غیر مسلم کا عضو حتی الامکان کوشش کی جائے کہ وہ مسلمان کو نہ لگایا جائے۔ مردہ جسم سے تدفین سے پہلے یہ آرگن لیے جائیں۔ دوسری جانب پاکستان میں اعضاء عطیہ کرنے کے قانون کو بہتر اور مؤثر انداز میں مشتہر کیا جائے تو کسی ایک شخص کی زندگی کے گل ہوتے ہوئے چراغ سے کئی شمعیں روشن کی جا سکتی ہیں۔ کیمرہ مین راشد عشرت اور محسن علی کے ساتھ حامد الرحمان، سما، کراچی۔ پاکستان میں 2 طریقے سے اعضاء عطیہ کیے جاتے ہیں، ایک قبل از مرگ، دوسرا بعد از مرگ۔ طبی ماہرین کہتے ہیں قبل از مرگ عطیہ وینٹیلیٹر پر موجود شخص سے لیا جاتا ہے، اور بعد از مرگ عطیہ ایسے برین ڈیڈ لوگوں سے جو اعضاء عطیہ کرنے کی وصیت کر چکے ہوں۔ راولپنڈی میں ہمارے نمائندے عمر آصف سے خصوصی گفتگو میں ڈاکٹرز اس حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ آرگن ڈونیشن ہے، بالکل اس کی 2 یہ قسمیں ہیں۔ جو بیفور ڈیتھ ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ لیونگ ڈونر ہے، سانس اس کا نہیں آ رہا ہوتا اور اس کو ہم نے وینٹیلیٹر پہ رکھا ہوتا ہے، وہ انکانشیس ہوتا ہے اور اس کی برین ڈیتھ ہو گئی ہوتی ہے۔ کوئی یہ وصیت کر دے کہ میرے آرگن جو ہے ان کو آپ لے سکتے ہیں اس صورت میں جب میری ڈیتھ ہو رہی ہو، تو پھر ہم وہ جو آرگن ہیں ان کو سرجیکلی نکال لیتے ہیں۔ ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ عام طور پہ جو آرگن اگر ایک ٹائملی ریٹریو کیا جائے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈیتھ کے بعد ہے، لیکن اس وقت بھی یہ اس سٹیج پہ نہیں ہونا چاہیے کہ ابھی ہارٹ بیٹ نہ کر رہا ہو۔ لوسٹ ایج ہے وہ 15 سے 18 ایئر سے کم نہ ہو۔ 18 اینڈ ابو، جب آپ کے آرگن سارے میچور ہو جاتے ہیں تو اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں ہے۔ کوئی آرگن آپ کسی کو اگر ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں، قبل از مرگ میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو بھی 2 چیزیں دی ہوئی ہیں، مثلا کڈنیز ہیں 2 ہیں، اور اس میں سے آپ 1 کڈنی ڈونیٹ کر سکتے ہیں۔ آفٹر ڈیتھ تو آپ اپنے تمام آرگنز ڈونیٹ کر سکتے ہیں، چاہے وہ سنگل ہیں چاہے وہ ڈبل ہیں باڈی میں۔ آنکھ کا فرنٹ والا حصہ ہے، یہ پھر 5 آورز تک لائے ہوتا ہے اور اس کو ہم پریزرویٹو میڈیا میں ڈال کے ایویلویٹ کر کے 14 دن تک ہم اس کو سٹور بھی کر سکتے ہیں اور بعد میں ٹرانسپلانٹ بھی کر سکتے ہیں۔